السلام علیکم ناظرین، گلوبل وائس ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں راشد حبیب صاحب۔ سر، آج ہم عید کی چھٹیوں کے بعد آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ کی عید کیسی گزری؟ عید مبارک آپ کو بھی، خیر مبارک۔ اور اس دفعہ ہمارے اصل میں فیملی میں کلوز ریلیشن شپ میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی۔ 3 ماہ پہلے ہی میرا جوان سال بھانجا فوت ہو گیا تھا، تو ان کی میری سسٹر کے گھر یہ پہلی تھی، تو ظاہر ہے عید تو ایک مذہبی تہوار ہے، اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر ہم سویٹ بنا کے ان کے گھر لے گئے تھے اور سارا دن ان کے ساتھ ہم نے وہ دن گزارا۔ صحیح۔ تو پہلا دن تو ہمارا ایسا سادگی میں گزرا، دوسرے دن پھر جو فیملی ڈنرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیے ہم نے، اور اچھا دن رہا۔ صحیح۔ تو لیکن عید ان سے پوچھیں جن کو ہمارے ادارے تنخواہیں نہیں دیتے، صحیح کیسی گزرتی ہے عید پہ؟ بڑے مشکل سے کچھ اداروں سے لے کے دی ہے، لیکن کچھ ادارے ایسے بھی تھے جنہوں نے عید کے موقع پر بھی اپنے لوگوں کو سیلریز نہیں دی، اور وہ پھر انہوں نے یا قرضے لیا یا گھر میں سوتے ہوئے گزاری۔ اچھا سر، ایک میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ پہلے جیسے ہمارے مذہبی تہوار آتے تھے تو بڑے اہتمام کے ساتھ ادارے بونس بھی دیتے تھے، ساتھ میں عیدی بھی دیتے تھے، لیکن اب تو جو حق ہے وہ بھی ادا نہیں کیا جا رہا، تو بڑے افسوس کا مقام اور بہت بڑا المیہ ہے یہ۔ آئی ڈونٹ نو کہ ایسا ادارے کیوں کرتے ہیں، کیوں اپنے ورکرز کو پورا مہینہ وہ کام کرواتے ہیں اور سیلری کیوں نہیں؟ جو سرمایہ دار ہے نا، وہ تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ غریب کا استحصال کرے۔ یہاں مضبوط ہونا چاہیے سسٹم کو، اور عملداری ہونی چاہیے قانون کی، اور اس کے لیے عدالتوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عدالتیں اس حوالے سے بہت ویک ہیں، بہت ویک ہیں۔ ایک چینل ہے، میں نام نہیں لیتا، اس کی ورکرز، جب یہ پرانا زمانہ تھا تو دبئی سے یہ اسٹیشنز انہوں نے شروع کیے تھے، تو وہاں سیلریز لیٹ ہوئی، 3 مہینے تک ایک ورکر کی سیلری لیٹ ہوئی، تو وہ خاتون ورکر تھی، وہ وہاں دبئی میں کورٹ میں چلے گئی۔ انہوں نے سمپل بلایا مالکان کو، پوچھا یہ آپ کی ورکر ہیں؟ جی ہیں۔ 3 مہینے کی سیلری پینڈنگ ہے؟ ان کا جی پینڈنگ ہے، ابھی چیک لے کے آئیں ورنہ میں چینل بند کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ورکر کے منت ترلے کر لیے کہ ہم آپ قسطوں میں دے دیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، اس طرح۔ اس نے کہا نہیں، لے کے ہوئے، اور وہ ہوئی پیمنٹ۔ چلیں جی، ہم تو اس بات پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں اور آسانی کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن سر یہ عید جو ہے یہ بھی جنگی صورتحال میں گزر گئی، مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال رہی، اور اسی طرح بمباری کا سلسلہ بھی جاری رہا اسرائیل، امریکہ اور ایران کی طرف سے۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی، جس کو قبول کر لیا گیا۔ سر اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اچھا، جب عید آئی نا، اور تو اس پہ ٹرمپ نے بھی اور نیتن نے بھی مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی، اور جب وہ مبارکباد آئی تو یہاں پاکستان میں سب کا امپریشن یہ تھا کہ مارتے بھی ہیں تو مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ صحیح۔ اچھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں عید کی وجہ سے انہوں نے وقفہ بھی دیا، شاید میرا خیال ہے کہ بہانہ ڈھونڈے تھے دونوں، کیونکہ جو ایران نے ان کے ساتھ کی ہے ان ایکسپیکٹڈلی، اس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ ایران اتنا ریزسٹ کرے گا اور اتنا زیادہ ڈیمیج کرے گا، اور زیادہ تر ڈیمیج جو ہے وہ اس کو ہوا ہے امریکہ کو۔ ہاں جی، اور سر ایران نے وہ ایک کہاوت ہے نا، ڈر کے آگے جیت ہے، تو اس ڈر کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے جو ریزسٹنس کی ہے اس سے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ بھی گھبرا گیا ہے، اور وہ بھی ثالثی کے کردار کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ امریکہ کے گھبرانے کی جو مین وجہ ہے نا، وہ ایک تو جو یورپی یونین ہے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس میں نہیں کودیں گے۔ نیٹو نے بھی دیکھا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بلا جواز تھا، اور خود امریکن ایک سینیٹر نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھ کو مخاطب کر کے، کہ آپ نے یہ حملہ ایکسٹنٹ فائل کے وجہ سے بلیک میل ہو کے کیا، اور ایران امریکنز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ بہت اس میں ٹھیک ٹھاک کلاس لی تھی، اور اس نے کہا کہ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے کہ آپ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کریں؟ کیا ہماری تعلیمات یہی ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر امریکہ میں بھی دیکھیں تو امریکہ میں بھی بہت ریزسٹنس کی جا رہی ہے، امریکی عوام جو ہے وہ خود بھی اس کو پسند نہیں کر رہی۔ دوسری جو توقع تھی، اور جو انہوں نے پریکٹیکلی کوشش بھی کی کہ مسلمان ممالک آپس میں لڑ پڑیں، اس میں پاکستان نے یہ بڑا زبردست کردار ادا کیا کہ نہ سعودیہ کو حملہ کرنے دیا، اور نہ ہی باقی گلف کنٹریز کو۔ اس نے یہ کہا کہ یہ ان کی چال ہے، آپ نے اس میں نہیں آنا۔
تو جب ادھر سے صرف تباہی ہوئی امریکن اڈوں کی اور مسلمان ملک آپس میں نہیں لڑے, ادھر سے یورپی یونین نیٹو سب نکل گئے, خود امریکہ کے اندر پریشر آ گیا, تو پھر اب ٹرمپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا. لیکن اس کو جنگ کو عائشہ روکنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آدمی فرسٹریٹ ہو جائے نا تو پھر وہ انتہائی اقدام اٹھاتا ہے. بالکل. لیکن سر دیکھیں, ہم اگر اس کی ڈیمیجز پہ بات کریں تو اس کے ڈیمیجز کس کو ہو رہے ہیں؟ مشرق وسطیٰ کو ہو رہے ہیں. اب امریکہ اس خطے میں جنگ چھیڑ کے خود تو سائڈ پہ ہو گیا ہے. اب دیکھیں عمان کو اور سعودی عربیہ کو, یو اے ای کو, دیکھو ان کے جو ریزرو ہے نا ان پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں اور ان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. امریکہ کو تو اس کا نقصان نہیں ہے, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ اور باقی جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہ امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ کی جنگ ہے اور نقصان ہمارے جو ہماری معیشت کا سب سے بڑا حصہ ہے, جو ہماری معیشت کو اسٹرانگ کرتا ہے, کل کو ان کی عوام جو ہے وہ اس چیز سے محروم ہو جائے گی. مہنگائی کا وہاں پہ بھی بہت زیادہ بول بالا اور جس کو کہتے ہیں نا اسپریڈ ہو جائے گی. ان کا پریشر ہے کہ اس کو روکا جائے. اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. ابھی پیٹرول جیسے آپ نے دیکھا 55 روپے ہمارا پچھلی دفعہ بڑا تھا, گزشتہ 2 ہفتے حکومت نے یہ پریشر خود برداشت کی اور سبسڈی دی, اور اب سنا یہ ہے کہ فرائیڈے کو مزید 55 روپے کا اضافہ حکومت کو لازمی کرنا پڑے گا. اچھا سر ایک سوال, 400 پہ جائے گا. اچھا, اور 400 پہ تقریباً پہنچ جائے گا 400 تک. اور میں اب آپ کو بتا رہا تھا کہ جب زیادہ مجبور کیا جائے پاور کو تو وہ انتہائی اقدام اٹھاتا ہے. جیسے جب شکست کے دہانے پر پہنچ گیا تھا امریکہ جاپان کے ساتھ جنگ میں, تو اس نے ایٹم چلا دیا تھا. ابھی جب انڈیا پاکستان کی جنگ تھی ہمارے پاس تو ظاہر ہے ہم نے لڑا تو بہت دانش مندی کے ساتھ, بالکل, اور انڈیا کو ہم نے شکست دی, لیکن ہمارے پاس زیادہ عرصے تک لڑنے کی سکت نہیں تھی. تو کیا ہوا تھا, ہماری فوج نے وزیر اعظم سے ایٹم کے استعمال کی اجازت لے لی تھی, اور اسی سے ڈر کے پھر انڈیا جنگ بندی کی طرف آیا. ایسے ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں. ہاں, تو ابھی پھر ایران کو یہ بہت دانش مندانہ ایران کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی بہادری سامنے آ گئی, سب نے تسلیم بھی کر لی. اب وہ اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنی سب کی بقا کے لیے, پورے خطے کی بقا کے لیے اگر وہ صلح کی طرف آ رہا ہے تو اس کو, جیسا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ جنگ ہارنا نہیں چاہیے, یہ جنگ ہارنا نہیں ہے. اچھا سر, آپ سے میں امن کی طرف جانے کا راستہ ہے, ہاں, اور جو دونوں کو باعزت ایگزٹ دے گا. ہاں, میں آپ سے سوال یہی کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا ہے, اور لوگ یہ تاثر جو چاہتے نہیں ہیں کہ جنگ ختم ہو, جو چاہتے ہیں اس خطے میں جنگ رہے, نقصانات ہو, تو وہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کو سیف ایگزٹ دینا چاہ رہا ہے. تو یہ ایران جو ہے اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا واضح کریں. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو واضح کریں کہ یہ دونوں کے لیے کتنی اہم بات ہے کہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو دونوں ممالک کے لیے ایک سیف ایگزٹ ہوگا. آپ اس پہ روشنی ڈالیں. جب جنگ ہوتی ہے نا تو طاقتور فریق کو ایگزٹ دینا پڑتا ہے. اچھا, اب اس میں طاقت کا توازن فی الحال ایران کی طرف ہے. جو تباہی ایران نے کی ہے اس کی وجہ سے بھاگنا چاہ رہا ہے امریکہ, اور جو اس کے لیے ایران نے جو سخت ترین شرائط رکھی تھیں وہ نکات بھی پہنچ گئے ہیں سامنے سب کے, اور امریکہ کے 15 نکات بھی پاکستان کو موصول ہو گئے, جن پر بیک چینل پہ بات چیت تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور اب دونوں کے نمائندے اسلام آباد آئیں گے اور اس پر مزید گفت و شنید ہوگی. اب ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کچھ لوگ میں کہ 15 ان کے نکات ہیں, 15 ان کے ہیں, تو 15 کے 15 تو دونوں مانے نہیں جائیں گے. اور کچھ پہ یہ امریکہ پیچھے ہٹے گا اور کچھ پہ عمران پیچھے ہٹے گا. جو جس پہ پیچھے ہٹنا بنتا نظر آ رہا ہے مجھے, ایک تو وہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے نیتن یاہو زندہ یا مردہ حوالے کرو, وہ پاسبل نہیں ہے. ادھر سے جو امریکہ کا یہ مطالبہ ہے کہ ایران ایٹمی صلاحیت سے دستبردار ہو, وہ ان کے لیے ماننا پاسبل نہیں ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایران نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ 5 سال تک کے لیے اس کو مؤخر کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس ثالثی میں اس مدت میں تھوڑا سا اضافہ کروا دیا جائے. اور جو ایران کا مطالبہ ہے کہ اس کے نقصانات پورے کیے جائیں, تو وہ کسی حد تک کمپنسیشن دلوائی جا سکتی ہے, یا ریکنسٹرکشن کا
اور سر اگر پاکستان اس جنگ کو بند کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نہ صرف انٹرنیشنلی پاکستان کی ویلیو اور بڑھ جائے گی بلکہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں دشمن کیا پاکستان کے اپنے اندر کچھ ایک طبقے کو ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کی اس کامیابی پر عجیب عجیب میمز بنا رہے ہیں, عجیب عجیب پوسٹیں لکھ کے ڈال رہے ہیں جیسے کوئی پاکستان وہ طبقہ ہے ہی عجیب و غریب جس کو ان کے ایک لیڈر نے شعور دیا ہے, اور وہ شعور یہ ہے کہ مخالفین کو بس کوئی سب سے پہلے مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ نہیں ہے تو پاکستان سب سے پہلے پاکستان کے بجائے کو خان نہیں تو پاکستان نہیں کا نعرہ لگا کے رکھنا ہے. تو ایسا تو نہیں ہماری فوج ہونے دیتی, نہ کوئی اور پاکستانی جو جس کو پاکستان سے محبت ہے وہ ہونے دے گا. اچھا سر, لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اس طرح دنیا میں اجاگر کرنے میں سب سے بڑا کردار بھارت کا ہے, اور ہمیں اس کو تھینک یو کہنا چاہیے. اگر وہ اس طرح سے ہم پہ جنگ مسلط نہ کرتا, پنگا نہ لیتا, تو وہ کسی بھی دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کتنی صلاحیت ہے. پچھلی جنگ میں ہم بالکل ڈاؤن ہو گئے تھے. ہاں, ہم نے ان کا ایک ابھی نندن پکڑا اور پھر ہمیں واپس کرنا پڑا, جس پہ اس نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے پریشر سے, ہماری دہشت سے اس نے واپس کیا. اسی طرح کشمیر پہ جب اس نے ایک ترمیم کر لی اور بہت کشمیری ہمارے سائڈ کے بہت غصے میں تھے, آگے بڑھ رہے تھے, تو خان صاحب نے انہیں روکا. اس سے بڑی کمزوری کا امپریشن بنا تھا. جب آپ کو یہ ہوگا پارلیمنٹ میں خان صاحب نے اپوزیشن کے احتجاج پہ یہ کہا بھی تھا تو میں کیا کروں, جنگ لڑوں, ہمارے ٹینکوں میں تو تیل ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں. وہ ایسا امپریشن تھا کہ انڈیا بہت بڑی اکانومی, انڈیا بہت بڑی پاور. اچھا سر, اگر دیکھا جائے خان صاحب کی گورنمنٹ کو دیکھا, ایک منٹ, جی تو امپریشن یہ تھا کہ انڈیا جب جنگ شروع کرے گا تو وہ ہمیں 2 دن میں گرا لے گا. اس کو اس جنگ میں جس کو مارکہ حق کہتے ہیں, ایسا امپریشن اس کا چینج ہوا کہ وہ ٹرمپ جو جنگ شروع سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو لڑکے آپس میں طے کرنے دو, وہ اس یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ پاکستان مار کھائے گا. لیکن جب وہ جیتا ہے تو, اور اس کے بعد جو تعریف پاکستان کی اس نے شروع کی ہیں, وہ انڈیا کو آگے لگانے کے لیے کافی تھیں. اور اب جو کردار ہے ثالثی کا, اس پہ انڈیا میں ایک کارٹون چھپا ہے اخبار میں, کہ ایک ٹیبل ہے, اس پہ اس طرف امریکہ بیٹھا ہوا ہے, اس طرف ایران اور ادھر پاکستان, اور ان کو چائے کون سرو کر رہا ہے ویٹر کے طور پہ؟ مودی. اوہ مائی گاڈ, یہ خود ان کے اپنے ملک میں یہ چھپا. تو یہ وہ چائے والا جو ہے چائے ان کو سرو کر رہا تھا. اس سائڈ تک پاکستان گیا. اور آپ کا بتائیں کیا؟ بس میں کہتی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ ویلو کافی بڑا ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس حوالے سے پھر بھی بات کریں گے, اور آپ کے قریب سر میں چاہتی ہوں کہ کوئی اندر کی خبر ہم اپنے ناظرین کو دیں اس جنگ کے حوالے سے, اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے اور پاکستان کس طرح اپنا کردار ادا کرے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم یہ ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کو اہم خبریں بھی دیں گے. فی الحال خبر یہ ہے کہ جو دونوں طرف کے نکات ہیں وہ پاکستان کو مل چکے ہیں, اور ان پر وزیر خارجہ ایرانی جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے ساتھ تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو بھی کر چکے ہیں. اب جو مذاکرات میں ہے اس گفتگو پر مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے, پیش رفت کرنی ہے. تو تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ یہ خوشی کی بات ہے, خوشائند بات ہے کہ امن کی طرف ہم اور یہ خطہ اور دنیا بڑھ چکی ہے, اور وہ جو خطرہ تھا کہ اب ایٹم چلا, یہاں ایٹم چلا, وہ ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو بہت اچھی بات ہے. اچھا, اور ایک ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ لڑائی جو ہے وہ 5 ہفتے جاری رہ سکتی ہے, تو 5واں ہفتہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے, اور اس نے جو پیش گوئی کی تھی وہ بھی صحیح ثابت ہو گیا. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ ہی چاہ رہا ہے کہ لڑائی ختم ہو جائے, اس کو سیف ایگزٹ مل جائے, اور اب پاکستان اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا, اور ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ نیک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے. عائشہ ناز کو اور راشد حبیب صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.